بہت شکریہ آپ دوستوں کا، صحافیوں کا، آج آپ کو ہم نے اپنے دفتر میں تکلیف دی، ورنہ کبھی کبھی ہم آپ کے پاس زیادہ تر آ رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی آپ ہمارے پاس دفتر آیا کریں تاکہ ہمارے دفتر کا دیدار بھی ہو، خدمت بھی ہو۔ جو آج بلوچستان ہے بدامنی کا بدترین شکار ہے۔ آج جو رپورٹ بھی آپ نے جنگ اخبار میں رپورٹ بھی آئی ہے کہ 6 ماہ میں یا 5 مہینے میں 500 سے زیادہ جو واقعات ہوئے ہیں قتل و غارت گری کے، دھماکوں کے۔ مصور کاکڑ کی معصوم بچی کی لاش تو ابھی اہلیہ کوئٹہ نے، بلوچستان نے دفن کیا۔ چند دن پہلے وہ میختر کے قریب وہاں پنجاب کے مسافروں کو جو قتل کیا گیا، یہ پورا صوبہ شاعرہ ہے ہماری محفوظ نہیں ہے، خوف کا ماحول ہے۔ یہ خوف کا ماحول پورے بلوچستان میں، کاروباری طبقے، عوام میں، ہر طرف خوف ہی خوف ہے۔ یہ خوف اسمبلی کے ایوان کے باہر بھی ہے، وہاں جب جاتے ہیں تو ہمیں یہی ہے کہ شاید کوئی تھریٹ آیا ہو، کہ چاروں طرف ماشاءاللہ میں سیکورٹی والے نظر آتے ہیں۔ 83 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں، 83 ارب روپے امن و امان پر۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ واقعات ذمہ دار کون ہے، کون ناکام ہے، کس کی ذمہ داری ہے امن و امان قائم کرنا، کس کی ذمہ داری ہے بلوچستان کے عوام کے جان کی حفاظت کرنا، کس کی ذمہ داری ہے ہمارے معصوم بچوں کی حفاظت کرنا۔ آئین پاکستان کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، پاکستان کا آئین کس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، بجٹ کون کھا جاتے ہیں، اس بنیاد پہ کھا جاتے ہیں کہ میں لوگوں کو، بلوچستان کے عوام کو امن دوں گا، اور بجائے امن دینے کے آرڈر جاری کرتے ہیں کہ راتوں کو کوئی بس نہ چلے، رات کو کوئی مسافر بس نہ چلے، 5 بجے سے لے کر صبح 5 بجے تک سنسان ہو جائے، لوگ سفر نہ کریں، پر کہتے ہیں کہ ہم تو کامیاب سیکورٹی ماشاءاللہ سر انجام دے رہے ہیں، اور لوگوں کو گھروں میں چھپا کر، مسافروں کو گھروں میں بند کر کے، مسافر کوچے پہ پابندی لگا کے صرف آرڈر جاری کرتے ہیں کہ مسافر کوچ رات کو سفر نہ کریں، راتوں کو، کیونکہ ہماری حکومت نہیں ہوتی، راتوں کو پتہ نہیں کس کی حکومت ہوتی ہے۔ تو یہ جو بدترین بدامنی ہے اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہ میں آپ کو میڈیا کے سامنے اس لیے بتاتا ہوں، اس لیے یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ امن و امان کیوں برباد ہے۔ یہ جو سیکورٹی کے ادارے ہیں، جتنے سیکورٹی کے ادارے بلوچستان میں ہیں، وہ سیکورٹی کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ پیس ڈی پی یہ بنا رہے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ یہ کر رہے ہیں، سیاست یہ کر رہے ہیں، حکومت یہ کر رہے ہیں، ہمارے ماشاءاللہ وابڈا سے میٹنگ یہ کر رہے ہیں، پبلک ہیلتھ سے میٹنگ یہ کر رہے ہیں، محکمہ تعلیم سے میٹنگ یہ کر رہے ہیں، ہیلتھ سے میٹنگ یہ کر رہے ہیں، سیکریٹریٹ میں یہ ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں یہ ہوتے ہیں، گورنر ہاؤس میں یہ ہوتے ہیں، ماشاءاللہ سیکورٹی کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، صرف سیکورٹی نہیں کر رہے ہوتے، باقی سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب سیکورٹی کے ادارے پیس ڈی پی بنائیں تو امن و امان بلوچستان میں ہوگا، جب سیکورٹی کے ادارے ٹرانسفر پوسٹنگ میں لگ جائیں تو بلوچستان کا امن بحال ہوگا، جب سیکورٹی کے ادارے وابڈا کے ساتھ میٹنگ میں مصروف ہو جائیں تو سیکورٹی کا ادارہ بہتر ہوگا، جب سیکورٹی کے ادارے باکسنگ کے اسپورٹ سے مقابلے کرنے لگ جائیں تو سیکورٹی کا ادارہ بہتر ہوگا۔ تمام سیکورٹی کے جو ماشاءاللہ 83 ارب کھانے کے بعد بھی وابڈا سے میٹنگ کر رہے ہیں، 83 ارب روپے امن و امان کھانے کے باوجود بھی پبلک ہیلتھ سے میٹنگ کر رہے ہیں۔ بھئی آپ کا کام ہمیں جان کی حفاظت کرنا ہے، ہماری مال کی حفاظت کرنا ہے، ہماری شاہراہوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے بچوں کی حفاظت کرنا ہے، ہمارے بلوچستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ وابڈا سے میٹنگ سیکورٹی اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری نہیں ہے، پبلک ہیلتھ سے میٹنگ سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری نہیں ہے، ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، حکومت کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، میزان چوک پہ کھڑا ہونا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، عام لوگوں سے لڑنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ تو سیکورٹی کے ادارے امن و امن اس لیے بھی خراب ہے کہ ہمارے سیکورٹی ادارے سب کچھ کر رہے ہیں سوائے سیکورٹی کے۔ ڈیزل کا ماشاءاللہ ڈیزل پیٹرول، جس موٹر سائیکل پہ ڈیزل کا ڈبہ ہے سیکورٹی ادارے اس کے پیچھے ہیں، جس گاڑی میں ٹماٹر ہے سیکورٹی ادارے اس کے پیچھے ہیں، جس گاڑی میں آلو ہے سیکورٹی ادارے اس کے پیچھے ہیں، جہاں کوئی منافع کی چیز ہو سیکورٹی ادارے اس کے پیچھے ہیں۔ اگر سیکورٹی ادارے کسی کے پیچھے نہیں ہے، وہ
ڈیتھ اسکواڈ کے پیچھے نہیں ہے، قاتل کے پیچھے نہیں ہے، منشیات فروش کے پیچھے نہیں ہے، دہشت گردوں کے پیچھے نہیں ہے، اغوا کاروں کے پیچھے نہیں ہے، ڈیزل کے پیچھے، پیٹرول کے پیچھے، آلو کی گاڑی کے پیچھے، ٹماٹر کے آلو کے پیچھے، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں، سیکٹریٹ میں، سرکاری دفتر میں، ڈی سی کے ساتھ، کمشنر کے ساتھ، پبلک ہیلتھ کے ساتھ، وابڈا کے ساتھ ہمارے سیکرٹری ادارے ماشاءاللہ اسی کاموں میں مصروف ہے۔ اس لیے پورا بلوچستان حوالے ہے، پورا بلوچستان جو ہے کسی کی جان اور مال عزت و آبرو کی محفوظ نہیں ہے، اور یہ سب اس لیے، اور 83 ارب روپے خرچ ہونے کے باوجود بھی 83 ارب روپے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ سیکورٹی ادارے ناکام ہو چکے ہیں، حکومت ناکام ہو چکی ہے، لوگوں کی جان اور مال عزت و آبرو۔ مجھے بتائیں قاتل کون ہے؟ تو خود کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں قاتل معلوم نہ ہو تو ریاست قاتل ہے۔ مصور کاکڑ کا قاتل کون ہے؟ یہ پنجاب کے مسافر ہیں، مزدور، ان کا قاتل کون ہے؟ یہ شاہراہوں میں جو پابندی لگاتے ہیں کہ 5 بجے کے بعد کوئی بس کا سفر نہ کرے، اور ڈاکو ابھی اگر وہ کہتے ہیں کہ 5 بجے رات کو ڈاکو ہیں، موبائل لوٹ رہے ہیں، گاڑیاں لوٹ رہے ہیں، اور سندھ میں تو کچے ڈاکو ہیں، بلوچستان کی سڑکوں پہ تو پکے ڈاکو گھوم رہے ہیں، شاہراہوں میں تو پکے ڈاکو ہیں، ہمارے سب کو لوٹ رہے ہیں۔ بھائی ہماری رات محفوظ نہیں ہے، ہمارا دن محفوظ نہیں ہے، ہمارا نہ بچے محفوظ ہیں، نہ اسکول وین میں بچے محفوظ ہیں، تو یہ ہمارے ادارے پھر بھی کتنے مطمئن ہیں۔ ایک میٹنگ میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اقرار کرے کہ ہم ناکام ہو چکے ہیں، وہ اقرار کرے کہ ہم ناکام ہیں، وہ بات مان لے کہ ہم ناکام ہیں، سیکورٹی ادارے ناکام ہیں، وہ تسلیم کریں اپنی ناکامی، وہ تسلیم کریں عوام کے سامنے اپنی ناکامی کہ ہم 83 ارب روپے کھانے کے باوجود ہم بلوچستان کو امن نہیں دے سکے، بلوچستان کی شاہراہوں کو محفوظ نہیں بنا سکے، بلوچستان کے معصوم بچوں کو ہم حفاظت نہیں کر سکے، بلوچستان کے مسافروں کے محفوظ نہیں کر سکے، یہاں کے سندھ اور پنجاب کے مزدوروں کی حفاظت نہیں کر سکے۔ اگر یہ پہلا واقعہ ہوتا تو سمجھ آتا تھا کہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بسوں کے مسافروں کا پہلا واقعہ ہے، یہ پہلا واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ کئی درجنوں واقعات تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کوئی باکسنگ کا مقابلہ کرا رہا ہے، کوئی جوڑو کراٹے کا مقابلہ کرا رہا ہے، وہاں ہمارے قاتل ہمارے بچوں کے ساتھ جوڑو کراٹے کر رہے ہیں، سیکورٹی ادارے کے لوگ جوڑو کراٹے۔ ابھی آپ کا کم جوڑو کراٹا تھا؟ آپ کا کام باکسنگ کا مقابلہ کرنا تھا؟ آپ کا کام فٹ بال ٹورنامنٹ کرنا ہے؟ آپ کا کام لیپ ٹاپ تقسیم کرنا ہے؟ تو اس لیے آج بلوچستان کے جو عوام ہیں محفوظ ہیں، غیر محفوظ ہیں، کہ سیکورٹی ادارے سیکورٹی کے علاوہ سب کچھ کر رہے ہیں، سوائے ایک کام نہیں کر رہے، وہ سیکورٹی کا کام ہے۔ اور حکومت ماشاءاللہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، کرپشن صرف حکومت ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ دوسرا جو بے روزگاری ہے، بارڈر ہمارا بند ہے، اس بارڈر کی بندش کی وجہ سے اچھا امن و امان میں آپ کو یہ بھی بتا دو، پنجگور آپ دیکھ لیں، پورے صوبے میں شاعر ہے تو محفوظ، پنجگور میں روزانہ ایک بندہ قتل ہوتا ہے، روزانہ پنجگور میں ایک نوجوان قتل ہوتا ہے، روزانہ ایک نوجوان پنجگور میں، ڈیلی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان اسپورٹس مین، روزانہ ایک قتل ہوتا ہے، قاتل کہاں جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں، کوئی ایک کا قاتل نہیں پکڑا گیا، ایک بندے نوجوان کا قاتل نہیں پکڑا گیا۔ ابھی ذیشان نامی نوجوان ہے، اس کا ابو غائب ہے کئی سالوں سے، ظہیر، وہ بیچارہ بیٹا جو ہے نا اپنے ابو کی بازیابی کے لیے محنت کر رہا تھا، ابو دے دو، اب ابو نہیں آیا، بیٹے کی لاش پنجگور سڑک پہ ملا، اس کو اغوا کر کے ملا۔ یہ حالت ہے امن و امان، کسی طرح بے روزگاری، بارڈر ہمارا بند ہے، چمن سے لے کر گوادر تک۔ ابھی اس کمیٹی کا اجلاس ہوا، پھر کہا کہ ہم اسمگلنگ کے خلاف مہم مزید تیز کریں گے۔ مجھے ایک میٹنگ نہیں ملا کہ کرپشن کے خلاف مہم تیز کریں گے، کمیشن خوری کے خلاف مہم تیز کریں گے، منشیات کے خلاف مہم تیز کریں گے، ڈیتھ اسکواڈ کے خلاف مہم نہیں، اسمگلنگ کے خلاف۔ اسمگلنگ کیا ہوتا ہے؟ اسمگلنگ کا مطلب یہ جو آپ کو ٹیکس نہ دے، تم لوگ ٹیکس دیتے ہو، آپ کا شوگر مل والے ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے اسٹیل مل والے ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے سرمایہ دار ٹیکس دیتے ہیں۔ ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں 114 کمپنیاں، اس میں فوجی کمپنیاں بھی ہیں اور ہمارے سرمایہ داروں کی کمپنیاں، ٹیکس سے استثناء قرار دیا گیا کہ پاکستان ان کے باپ کا ہے، ہمارا بلوچستان والوں کا نہیں ہے، ان کو ٹیکس فری قرار دیا، اور ہمیں ٹیکس کے نام پر ہمارے پورے کاروبار پہ پابندی لگاتے ہیں، ہمیں اسمگلر کہتے ہیں، ہمیں گالی دیتے ہیں۔ ہم اسمگلر نہیں ہیں، تم ڈاکو ہو، حکمران ڈاکو ہیں، حکمران چور ہیں، تم ڈاکو ہے، تم روزگار نہیں دے سکتے، ہمیں اسمگلر کا لقب دیتے ہو۔ پاکستان کو کس نے لوٹا ہے؟ پاکستان کو تباہ کس نے کیا ہے؟ بلوچستان کو تباہ کس نے کیا ہے؟ اب ہمیں گالی دیتے ہیں، ہم مزدور ہیں، مزدوری کرتے ہیں، ہم فاقہ ہیں، مزدوری کرتے ہیں، 1000 روپے دن کا کماتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، ہمیں اسمگلر کہتے ہیں۔ اور کون اسمگلر کہتا ہے؟ جو ڈاکو ہے، جس کے بچے یورپ میں